کہ اکثر داماد سسرال والوں کے آنے پر گھر سے چلے جاتے ہیں، کوئی بھی بہانہ کر کے، پروٹوکول نہیں دیتے۔ یہ تقریباً 99 ماؤں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ کہیں یہ بیوی کی ماں کے ساتھ اس کے قریب بیٹھا تو ان کا ہو جائے گا، کہ جو لڑکی لائے ہوئے ہیں اس کو آئسولیٹ رکھا جائے، اس کے گھر والے کم سے کم آئیں، اس کے بہن بھائی کم سے کم آئیں۔ میری اس معاملے میں بہت کلیئر جو ہے رائے وہ یہ ہے کہ ماں باپ کو آتے رہنا چاہیے۔ بچے آئے ہوئے چند ماہ ہوئے ہوں، چند برس ہوئے ہوں، والدین آتے ہیں اپنی بیٹی کو پوچھنے کے لیے، سپورٹ کے لیے، تو ان کو اچھی خبر دینی چاہیے کہ آپ کی بیٹی ماشاءاللہ اچھے صبح کی ہے، رچ بس گئی ہے، اچھا کام کر رہی ہے۔ شکایت کرنے والے بیسیکلی مین لوگ ہوتے ہیں۔ چیزوں کو سمجھو گے، یہ بہت ڈیلیکیسی سی ہے، ہلکی پھلکی ہے، لیکن خود لڑکی کے ماں باپ اگر اس مسئلے کو گھر جا کے مسئلہ بنا لیں، مائیں بناتی ہیں، بہن بھائی بھی بناتے ہیں، تو آپ کی اپنی بیٹی زیادہ مشکل میں پڑ جائے گی۔ وہ جب گلہ کرے گی تو گلے میں زیادہ رگڑی جائے گی، وہ کہیں گے اگلی دفعہ ہم نے نہیں دینا پروٹوکول، انہوں نے کہا نہ آیا کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو السلام علیکم۔ کچھ میسیجز ہیں جو بڑے السلام علیکم سر، عید مبارک، گزری عید مبارک۔ عید کے تینوں دنوں کی آپ کی ویڈیوز بہت اچھی تھیں، ٹاپک بھی بہت مزے کے تھے، اور حالانکہ میں مصروف تھی لیکن میں نے ساری دیکھی۔ سدا خوش رہیے آپ بھی اور آپ کے پیارے بھی۔ بیٹا بہت شکریہ۔ اور آپ سے ایک ریکویسٹ کرنی تھی، سر پلیز اس ٹاپک پر بھی ویڈیو بنائیے کہ اکثر داماد سسرال والوں کے آنے پر گھر سے چلے جاتے ہیں، کوئی بھی بہانہ کر کے، پروٹوکول نہیں دیتے۔ بیوی کے پیرنٹس کو جو انہیں دینا چاہیے، اور اس وقت انہیں کام یاد آ جاتا ہے۔ بیوی کے پیرنٹس یا گھر والے آنے پر کھسک جاتے ہیں۔ آپ پلیز گائیڈ کیجئے کہ بیوی ایسے موقع پہ ہرٹ ہوتی ہے تو کیا کرے، اور ہم بھائی چاہتے کہ وہ ہمارے گھر والوں کو اہمیت دیں، لیکن جب ایسا نہ ہو تو بہت دکھ ہوتا ہے۔ یہ مسئلہ بہت سارے گھروں کا ہے کہ داماد، اچھا داماد کون ہے؟ بیسیکلی تو وہ بیٹا ہی ہے، لیکن ہم ایک بات کو بھول جاتے ہیں کہ وہ جب آپ کے ہاں آتا ہے تو اس وقت آپ کا داماد ہے، جب گھر میں ہے تو اپنی ماں کا بیٹا ہے، اپنی بیوی کا شوہر ہے۔ اب وہ گھر اس کی ماں کا ہے تو اس کی ماں کی اس گھر میں زیادہ چلتی ہے، اور ماں یہ چاہتی ہے کہ بیوی کے گھر والوں کو وہ زیادہ لفٹ نہ کرائے، ان کے قریب بار بار نہ جائے، اور ان کے ساتھ وہ مکس نہ ہو۔ یہ تقریباً 99 ماؤں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ کہیں یہ بیوی کی ماں کے ساتھ اس کے قریب بیٹھا تو ان کا ہو جائے گا، یا اگر ان کا اخلاق ہوا، ان کا کردار اچھا اس کو لگا، ان کی تعریف کرے گا، تو ماں کو کمپیریزن میں ان کو نیچے رکھنا ہے، دبا کے رکھنا ہے۔ یہ غلط روایت ہے، پر ہے ہمارے ہاں۔ تو اگر لڑکی کو یہ بات سمجھ آ جائے تو دو کام کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ میاں کو ماں باپ کے آنے کی اطلاع نہ دیجیے تاکہ وہ کھسک نہ جائے۔ میاں کی اہمیت ماں باپ کے آنے کے بعد اتنی سی رکھا کریں کہ وہ اٹھ کر سلام لے، سر نیچے کرے، پیار لے، اور اس کے بعد اپنی ماں کی اطاعت میں اس گھر سے کھسک جائے، موٹر سائیکل کو کک مارے نکل جائے، گاڑی ہو نکل جائے۔ اچھا اگر آپ اپنے گھر میں ہوتے ہو، میاں بیوی دونوں، تو پھر ماں باپ کے آنے پہ عام طور پہ یہ پرابلم نہیں ہوتا۔ یہ جوائنٹ فیملیز کا پرابلم ہے، اور وہاں چونکہ مستقل یہ ڈسکشن چل رہی ہوتی ہے۔ ایک جو پہلی ان کی بہو آئی تھی اس کے ماں باپ سے بگاڑا ہوتا ہے، ان کو دور رکھا ہوتا ہے۔ یہ بنیادی طور پہ اگر آپ اس پہ غور کریں تو اس لڑکی کی آئسولیشن کا مسئلہ ہے، کہ جو لڑکی لائے ہوئے ہیں اس کو آئسولیٹ رکھا جائے، اس کے گھر والے کم سے کم آئیں، اس کے بہن بھائی کم سے کم آئیں۔ میری اس معاملے میں بہت کلیئر جو ہے
رائے وہ یہ ہے کہ ماں باپ کو آتے رہنا چاہیے، بہن بھائیوں کو مہینے میں 1 دفعہ 2 دفعہ ضرور آنا چاہیے۔ اس سے بیٹیوں کا بہت فائدہ ہوتا ہے، انہیں لگتا ہے کہ اس کے پیچھے جو کمزور نہیں ہیں، مضبوط لوگ ہیں، جو کہ بہن بھائی آئیں گے، ماں باپ آئیں گے تو کبھی خالی ہاتھ نہیں آتے۔ اچھا یہ توقع نہ رکھیے گا کہ وہ ہر دفعہ آپ کو پروٹوکول دیں گے، تو وہ یہ ملنے کے لیے نہیں آئے، پروٹوکول لینے نہیں آئے، یہ پروٹوکول نہیں دیں گے۔ اگر یہ ظرف والے ہوں، اگر یہ عقل والے ہوں، اگر یہ سمجھ والے ہوں تو انہیں پروٹوکول دینا چاہیے۔ یعنی جو خواتین ابھی ساس نہیں بنی اور ان کو یہ وقت آنا ہے کہ ان کے بیٹوں کی بہویں یعنی بیویاں آئیں گی، پھر ان کے والدین آئیں گے، تو آپ کو باقی لوگوں سے بہتر ایک روایت بھی ڈالنی چاہیے اور ایک بہترین طرز عمل اختیار کرنا چاہیے کہ اگر بیٹی یا بہو کے والدین آتے ہیں تو ان کو کھانے کے وقت ہو کھانا کھلائیے، ناشتہ کے وقت ہو ناشتہ کرائیے۔ بعض گھروں میں ایسا بھی بچیاں شکایت کرتی ہیں کہ چائے پلانے کے بعد، اور چائے بھی بچیاں ظاہر خود جائیں گی، خود انہوں نے بنا کے لانی ہے، تو اس بیچ میں گھر کے کسی ایک بڑے کو بیٹھنا چاہیے۔ تو اگر ساس نے وہ دوپٹہ سے لے کے ایسے کر کے بیٹھنا ہے، اسے کہتے ہیں منہ وٹ کے بیٹھنا ہے، یا کوئی وکھی سے بات کرنی ہے اور بیٹی کی شکایت کرنی ہے، تو یہ بہت ہی میننس ہے، یہ گھٹیا بات ہے۔ بچے آئے ہوئے چند ماہ ہوئے ہوں، چند برس ہوئے ہوں، والدین آتے ہیں اپنی بیٹی کو پوچھنے کے لیے، سپورٹ کے لیے، تو ان کو اچھی خبر دینی چاہیے کہ آپ کی بیٹی ماشاءاللہ اچھے صبح کی ہے، رچ بس گئی ہے، اچھا کام کر رہی ہے۔ شکایت کرنے والے بیسیکلی مین لوگ ہوتے ہیں، چھوٹے لوگ ہوتے ہیں، چھوٹے لوگوں میں نہیں شامل ہونا چاہیے۔ انسان کو بڑے لوگوں میں، بڑے خاندان بھی تب بڑا بنتا ہے جب آپ کا دل بڑا ہوتا ہے، جب آپ کا ظرف بڑا ہوتا ہے۔ آپ سوچئے اتنی بڑی دنیا اور اتنا بڑا رب وہ لوگوں کی کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کو معاف کرتا ہے، یعنی ایسی نامناسب، میں گھٹیا کہوں گا تو زیادہ مناسب ہوگا، پر اللہ درگزر کرتا ہے۔ ان رشتوں کے معاملے میں ہمیں بھی بہت سارا درگزر سیکھنا ہوتا ہے۔ جب ہم نہیں سیکھتے تو پھر گھر جا کے گلا کرتے ہیں کہ بھن دے گھر گئے سی پر یہ نہیں پوچھیا، وہ دی ماں نے نہیں پوچھیا، وہ دے پیو نے نہیں پوچھیا۔ یارو اپنی بیٹیوں کو وہاں وسنے دو، بسنے دو۔ اگر آپ یہ بوجھ بھی ان پہ ڈالو گے تو یہ بوجھ وہ اٹھا نہیں سکیں گی، نہ وہ اپنے میاں کو کچھ کہہ سکتی ہیں۔ کیسے کہیں گی کہ میرا ماں باپ آ رہا ہے، میرے بہن بھائی آ رہے ہیں، تم پروٹوکول دو۔ اگر ان کے اپنے پاس پیسے ہوں تو وہ کچھ منگوا لیں گی۔ ویسے بہتر ہوتا ہے کہ ماں باپ جاتے ہوئے کچھ کھانے کو لیتے جائیں۔ اگر ماں باپ کی ان کے ماں باپ سے اپنے طور پہ اچھی ہو جائے تو یہ سب سے اچھا ہے۔ یعنی پھر وہ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اپنی بیٹی کے پاس کم بیٹھیں، ان کے ماں باپ کے پاس زیادہ بیٹھیں، گپ شپ کریں، اور بیٹی بیٹے کے بارے میں کم سے کم سوال کریں، دنیا کے بارے میں کریں، 10 چیزیں ڈسکس کریں، لیکن شکایت کرنے یا بوجھ بننے کے لیے نہیں۔ تو ہوپ فلی اگر آپ ان چیزوں کو سمجھو گے، یہ بہت ڈیلیکیسی سی ہے، ہلکی پھلکی ہے، لیکن خود لڑکی کے ماں باپ اگر اس مسئلے کو گھر جا کے مسئلہ بنا لیں، مائیں بناتی ہیں، بہن بھائی بھی بناتے ہیں، تو آپ کی اپنی بیٹی زیادہ مشکل میں پڑ جائے گی۔ وہ جب گلہ کرے گی تو گلے میں زیادہ رگڑی جائے گی، وہ کہیں گے اگلی دفعہ ہم نے نہیں دینا پروٹوکول، انہوں نے کہا نہ آیا کرو، نہیں آتے تو نہ صحیح۔ نقصان کس کا ہوگا؟ بیٹی کا نقصان ہوگا۔ اس لیے جتنی کی عزت مل جائے، جتنی سپیس مل جائے، یہ سمجھانا کو بہت ایزی ٹو ڈیل، ایزی ٹو ہینڈل نہیں ہوتا، اس لیے جتنی کہ وہاں سے مل جائے اس پہ قناعت کرنی چاہیے، باقی اپنی عزت گھر آ کے کر لینی چاہیے۔ اللہ خیر صلی اللہ۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔